السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ اس نے بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس راستے میں بے پناہ کامیابی عطا کی۔ اس کے والد ایک غریب مگر ایماندار کسان تھے جن کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو دیندار اور تعلیم یافتہ بنانا تھا۔ سائمہ کو قرآن کی تعلیم کا بے حد شوق تھا اور اس کے والد نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ اسے دینی علوم میں آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ گاؤں میں کوئی اچھا مدرسہ نہیں تھا، لیکن سائمہ کے والد نے اسے روزانہ کئی میل دور واقع ایک مدرسے میں بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے۔ سائمہ کو دن رات قرآن پاک پڑھنا، حفظ کرنا بہت پسند تھا۔ اس نے محض 3 سال میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ جب سائمہ نے قرآن مکمل کیا تو گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی اس کی لگن اور محنت کی تعریف کرتے۔ سائمہ کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتا اور وہ ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ اس کے والدین اس کی کامیابی پر فخر محسوس کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن سائمہ کے والد کو اچانک بخار ہو گیا۔ شروع میں تو سب نے یہ سمجھا کہ عام بیماری ہے اور جلد ٹھیک ہو جائیں گے، مگر چند دنوں کے بعد ان کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گئے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ گاؤں کے حکیم سے علاج کروایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حکیم نے بتایا کہ ان کے والد کی حالت سنگین ہے اور انہیں شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانا ہوگا۔ سائمہ کے والد نے بہت کوشش کی کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، مگر حالات ایسے تھے کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ شہر کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ان کے والد کی بیماری لا علاج ہے اور وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ یہ خبر سن کر سائمہ اور اس کی ماں پر قیامت گزر گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ ایک رات سائمہ کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا اور بہت محبت سے کہا، بیٹی میری زندگی اب اختتام پر ہے، مجھے فخر ہے کہ تم حافظ قرآن ہو۔ میری آخری خواہش ہے کہ جب میرا وقت آئے تو تم میرا جنازہ خود پڑھاؤ۔ یہ سن کر سائمہ کا دل کانپ گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کی خواہش اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کرے گی۔ والد کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور آخر کار ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب سائمہ کے والد کا انتقال ہوا تو پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سائمہ کی والدہ صدمے میں تھی، مگر سائمہ نے اپنے آنسو روک کر خود کو مضبوط کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس پر بڑی ذمہ داری ہے۔ والد کی تدفین کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور مسجد کے امام نے جنازہ پڑھانے کی پیشکش کی، لیکن سائمہ نے احترام سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ میں ان کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ سب لوگ حیران ہوئے کیونکہ یہ بہت نایاب بات تھی کہ ایک بیٹی اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، مگر سائمہ نے اپنے والد کا وعدہ یاد کرتے ہوئے ہمت باندھی۔ سائمہ نے وضو کیا اور اپنے والد کے جنازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے قرآن کی آیات دل میں دہرائیں اور اللہ سے مدد کی دعا کی کہ وہ اس مشکل وقت میں اس کی رہنمائی کرے۔ سائمہ کی والدہ اور دیگر رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے اور سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سائمہ نے اللہ کا نام لے کر جنازہ شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سکون اور یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم اور اس کے والد کی خواہش ہے۔ پورے گاؤں نے احترام سے سائمہ کی قیادت میں جنازہ ادا کیا۔ اس کی تلاوت سن کر سب لوگ جذباتی ہو گئے اور کئی لوگ آنسو پونچھتے نظر آئے۔ سائمہ نے جنازہ مکمل کیا اور دعا کے بعد اپنے والد کی قبر کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے والد کو سپرد خاک ہوتے ہوئے دیکھا اور دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلتی رہے گی۔ والد کے انتقال کے بعد سائمہ کی زندگی میں کئی مشکلات آئیں، لیکن اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ وہ اپنے والد کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے علم کو پھیلانے لگی۔ اس نے گاؤں کی دیگر لڑکیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ سائمہ نے اپنے والد کی قبر پر جا کر ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور اسے صبر و ہمت عطا کرے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکے۔
سائمہ کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کیسے ایک بیٹی اپنے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔